ایک بزرگ تھے تو قبرستان کے پاس سے گزرے، دین جاننے والے تھے، پہلے کھڑے ہوئے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ حضرت ہم تو زندہ کو سلام نہیں کرتے، تو ہم نے مردوں کو سلام کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو اتنی اکڑ ہے حضرت۔ اللہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سلام میں پہل کر کے غرور کو ختم کیا کرو حضرت۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، ساڑھے چاکڑن اللہ کا کھوی نہیں ہے، سلام دیا کرو۔ سلام اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے۔ اور بارہا مرتبہ یہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا، آج پھر کروں گا کہ محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا اور خاص لوگوں ہی کے سلام کا جواب دیا جائے گا، اور یہ قرب قیامت کا وقت ہوگا حضرت۔ اور ہم تقریباً بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے، جسے ہمیں کام نہ ہو ہم کہاں سے سلام لیتے ہیں؟ اللہ صحابہ علیہم رضوان کے لیے لکھا ہے، ہم تو بازار کام کے لیے جاتے ہیں نا، صحابہ بازار سلام کرنے جایا کرتے تھے، کیونکہ گھر میں بیٹھ کر آپ بار بار تو کسی کو سلام کیسے کریں، پھر باہر نکلتے تھے، چلو حضرت ابو بکر ملیں گے تو ان کو سلام کروں گا، اور جب حضرت ابو بکر علیکم السلام کہیں گے تو کیا کمال ہوگا۔ اگر حضرت سیدنا عمر فاروق ملیں گے تو میں ان کو سلام کہوں گا، اور اگر حضرت عمر فاروق مجھے وعلیکم السلام کہیں گے تو کیا کمال ہوگا۔ اس سلام کہنے کے لیے بازار جایا کر سلام دیا کریے حضرت۔ ہم سلام کو ختم کر چکے ہیں حضرت۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو سلام اتنا پسند ہے کہ آپ نے فرمایا جو سلام سے پہلے کلام کرے اس کی کلام کا جواب ہی نہ دو حضرت، سلام کیا کرو حضرت۔ انہوں نے سلام کیا۔ اب جو دوسرا طریقہ ہے، جتنے بھی قبر والے ہیں ان کو احسال ثواب کیا جائے، ان کی کو بخشش و مغفرت کے لیے دعا کی جائے، انہوں نے وہ بھی کام کیا۔ تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی، قبرستان کا ایک نام شہر خاموشاں بھی ہے، اس کو شہر خاموشاں بھی کہتے ہیں۔ خاموش شہر، دنیا بڑی زیادہ رہ رہی ہے وہاں، لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن شور کوئی نہیں، سناٹا ہے حضرت، ہو کا عالم ہے حضرت۔ تو جب بزرگ دونوں کام کر چکے نا، سلام بھی کر لیا، احسال ثواب بھی کر دیا، ان کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا بھی کر دی، تو اہمی دل میں خیال سا آیا، کیسا سکون والا شہر ہے، کیسے مزے سے قبروں والے سو رہے ہیں۔ کیونکہ حضرت جی ہر بات ہر بندے سے نہیں کی جاتی، ہر بات ہر بندے سے، کوئی ہوتا ہے جس سے ایسی باتیں کی جاتی ہیں، اور وہ اس کوئی میں شامل تھے، خاص تھے اللہ کے، اس لیے پردہ اٹھایا گیا کہ یہ میرا بندہ کس سمت نکل رہا ہے، کہ یہ سکون سے سوئے ہوئے ہیں۔ تو حکم الہی سے نا لکھا ہے کہ ایک قبر سے ایک مردہ بول اٹھا، اس نے عرض کی حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم سکون سے سوئے ہیں؟ ہم نہیں سکون سے سوئے ہوئے۔ تو بزرگ آگے سے نا پوچھتے ہیں اگر تم سکون سے نہیں سوئے تو پھر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت جو دنیا میں سکون سے سوتے رہے نا، اب ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ جو دنیا میں سوتے رہے ہیں نا، اب ہم اس سونے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اس لیے کسی نے کہا تھا جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری۔ میں تو بالکل حضرت ذرا بھی اس میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی آپ کہیں گے ارے میں عاجزی کرنے نہیں حضرت، حق اور سچ بات ہے۔ اگر میں اپنے 20 روزوں کو دیکھوں تو میرے پاس سحری اور افطاری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کتنا قرآن پاک پڑھا ہم نے، اللہ کی قسم ہے مسجد دیکھ کے لگتا تھا جیسے یہ قوم کبھی نہیں سوئی۔ فجر پڑھ کے لوگ اس طرح بھاگتے تھے حضرت، اس طرح اس قوم کبھی سوئی نہیں۔ اس قوم نے چارپائی آج پہلی بار دیکھی ہے حضرت۔ اور بھائی 20 دن جویں دے لنگا لے، اسی لنگا لے، ان جاندے 10 دن جی حضرت جی، خدا کا واسطہ اب نہ سونا ہے، اب نہ سونا میاں، جاگ مسافر جاگ، نہ کر نیند پیاری، اس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے پاری۔ حضرت 2022 چل رہے ہیں، ہم 2022 کے مسلمان ہیں حضرت۔ سیدنا اویس قرنی خیر التابعین
نبی علیہ السلام نے اپنا جبہ بھیجا ان کے لیے، فرمایا عمر اے علی تمہاری ان سے ملاقات ہوگی، یہ میرا جبہ ان کو دینا، اس کو دینا اویس کو، اور اویس سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ حضرت اویس سے کرنی ہوگی۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ جب حضرت لوہار کی دکان کے سامنے سے گزرا کرتے نا، تو جب لوہار آگ جلاتا وہ لوہے کو نرم کرنے کے لیے، تو جب وہ آگ کے شعلے بھڑکتے نا اور لوہا گرم ہو جاتا، لوہا سرخ ہو جاتا، تو لکھا کتنی کتنی دیر لوہار کی دکان کے سامنے کھڑے ہو کر جہنم کی آگ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، جن کو محبوب اپنا جبہ عطا فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے عمر اے علی تمہاری اویس سے ملاقات ہوگی، یہ میرا جبہ اسے دینا اور اسے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کرے۔ لیکن کیا عالم ہے، لوہار کی دکان پہ چلے جایا کرتے، جب وہ آگ جلاتا آگ بھڑک اٹھتی اور لوہا سرخ ہو جاتا تو آپ جہنم کی آگ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ تو پھر 2022 میں ان کی کرنا چاہیے ہیں، جو روزہ بھی کیبل دیکھ کے رکھ رہے ہیں، جو روزہ کھول بھی کیبل دیکھ کے رہے ہیں، قرآن کوئی نہیں، ذکر کوئی نہیں، فکر کوئی نہیں، تو پھر تو ہمیں بڑا رونا چاہیے۔ یہ لکھا ہے ایک بزرگ تھے بڑا رویا کرتے تھے، رو رو کے نا آنکھیں خراب ہو گئیں، تو طبیب آیا علاج کے لیے اور اس کرتا ہے حضور میں آپ کی آنکھوں کا علاج تو کر دوں گا لیکن یہ ذرا آپ کو رونا کم کرنا پڑے گا، تو اگر آپ اسی طرح روتے ہیں کہ تو آنکھیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا اکھاں ٹھیک نہیں ہوندیاں تے نہ ہوں، لیکن منوں اکھاں نہیں چاہیے جڑیاں یار دی یاد چ روح نہیں کوئی نہ۔ آپ نے فرمایا وہ آنکھیں بھی کو آنکھیں ہیں جو روئیں نہ کوئی بھی، رو حضرت جی ہم نے 20 دن ضائع کی ہیں حضرت، رو حضرت جی 20 دن ضائع کرنے پہ بھی رو، اور جو آگے دن رہ گئے ہیں ان کو غنیمت جان کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو۔ 5 راتیں ہیں حضرت جی، بس پہلی رات آ جائے حضرت جی۔ یہ محبوب علیہ السلام نا اب تشریف فرما تھے، صحابہ حاضر خدمت تھے، مفہوم ہے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں ابھی تمہارے سامنے نا سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، میں یہ تمہارے سامنے نا تلاوت کروں گا، تو اے میرے صحابہ جو یہ سورت سن کے رو پڑا نا اس کو جنت کی بشارت ہے۔ قربان جاؤں جی ان کی شانوں پہ، جو قرآن بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام سے سنا کرتے تھے۔ فرمایا میرے صحابہ میں ابھی سورہ الہاکم التکاثر تلاوت کروں گا تو جو یہ سورت سن کے رو پڑا نا اس کے لیے جنت ہے۔ لکھا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے نا سورت تلاوت فرمائی، کچھ صحابہ تو رو پڑے لیکن کچھ صحابہ بڑی کوشش کے بعد بھی نہیں رو سکے، تو وہ صحابی جو نہیں رو سکے، جن کو رونا نہیں آیا، تو ان میں سے ایک صحابی عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام آپ نے فرمایا تھا میں ابھی سورہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر تلاوت کروں گا، تو جو یہ سن کے رو پڑا نا اس کے لیے جنت ہے۔ ہمارے کتنے بھائی رو پڑے، کوشش تو ہم نے بھی بڑی کی لیکن ہمیں رونا نہیں آیا ہے، دریا رام منجوش میں تھا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں پھر دوبارہ تلاوت کرتا ہوں، تو جو سن کے رو پڑا نا اس کے لیے جنت ہے، اور وہ بھی سن لو جس کو کوشش کرنے کے باوجود بھی رونا نہ آئے وہ رونے والا منہ ہی بنا لے، اچھا لے رونا والا منہ ہی بنا لے، لیکن سوئیوں نہ یار بڑا سو لیا ہم نے کی کڑنا جو اللہ دے بندے، خدا دا واسطہ جی، اللہ کی قسم ہے رمضان میں بھی مسجدوں کی ویرانی دیکھ دیکھ کے رونا آتا تھا، یار یہ کیا ہو گیا، یہ ہم کس سم چل نکلے